بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان گھس گیا، کسان پٹ گیا، کسان مر گیا، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ آج بھی کسان ویسے ہی پس رہا ہے جیسے آج سے 70 سے 75 سال پہلے تھا۔ کسان اس زمین سے کیڑے مکوڑے جانور سب اپنا رزق لے کے جاتے ہیں، پس رہے ہیں۔ کسان کی جو فی ایکڑ ہے اس کے اوپر ایک خرچہ 75,000 روپیہ آتا ہے، اور جو گورنمنٹ نے ریٹ طے کیا ہے فی من 2,000 روپیہ، 40 سے 45 من اوسط ایوریج 1 ایکڑ سے نکلتی ہے، اور اس 40 سے 45 من کا 2,000 حساب سے 85 سے 90,000 روپیہ آمدنی آ رہی ہے۔ اب جو بہت زیادہ نیچے درجے کے کسان ہیں وہ ادھار لے پکڑ کے، وہ لوگوں سے لے ڈیلروں سے لے آڑتیوں سے لے لگا چکے ہیں۔ اب 75,000 روپیہ تو ان کا دینا ہی ہے۔ وہ تو مہنگائی میں جب آپ کھادیں اتنی مہنگی کریں گے، جب آپ ڈیزل اتنا مہنگا کریں گے، جب آپ دوائیاں اتنی مہنگی کریں گے، تو کسان پھر کہاں سے وہ پوری کرے گا اخراجات؟ اور پھر اوپر سے آپ جو ریٹ ہے وہ اتنا کم دیں گے تو پھر کسان کیا کرے گا؟ کسان مرے گا، کسان خودکشیاں کرے گا۔ کسان کے بھی بچے ہیں، کسان کی بھی نسلیں ہیں، کسان کا بھی خاندان ہے، کسان بھی اسی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ پھر اپنے گھر واپس جب شام کو لوٹتا ہوگا تو کیا منہ دکھاتا ہوگا؟ اس کے تو خواب چکنا چور ہو جاتے ہوں گے۔ جو کسان کی زندگی میں ادھار پہ ادھار ادھار پہ ادھار ادھار پہ ادھار چڑھے جا رہے ہیں، اب ان ادھاروں کو کیسے اتارنا ہے؟ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسان کی سپورٹ کریں۔ میں کسان کا بیٹا ہونے کے ناطے سے میں ساری حکومت کے جتنے بھی باشندے ہیں، وزیر اعظم سے لے نیچے ایک آخری چھوٹے سے چھوٹے طبقے کا جو ملازم ہے، میں اس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس بس میں ہے وہ جو کر سکتا ہے اپنے جو کسان بھائیوں کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے۔ ہم اپنے اس سے کام کر رہے ہیں، ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ تک پہنچے، اور وہ کسان کا جو حق ہے، جو اس کا اپنا حق ہے اور اس کی 6 ماہ کی محنت ہے، اس کا صلہ وہ ضرور اس کو دیں، اور 2,000 سے بڑھا کر کم از کم 3500 کا جو ریٹ ہے، اگر وہ 3500 کرتے ہیں تو کسان بآسانی اپنے قرضے بھی اتار سکتا ہے، اور کسان بآسانی اپنی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہے۔ جو بھی اس کے گول اس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور 6 ماہ پورے اس نے صبر کیا ہے۔ یہ واحد کاروبار ہے جس میں پورے 6 ماہ لگتے ہیں، کسان کو انتظار کرتا ہے۔ لیکن اگر 6 ماہ بعد جب آپ ریٹ کم کریں گے اور کسان کو خرچہ جب کرے گا تو وہ مہنگا ہوگا، اور ریٹ جب اس کی آمدنی کا وقت آئے گا تو وہ ریٹ کم ہوگا، تو خدا را میں نہیں مانتا اس میں جو کسان ہے وہ دل برداشتہ ہو کے کوئی بھی ایسا قدم نہ لینے پہ مجبور ہو جائے۔ تو یہ اگر کسان کوئی بھی ایسا قدم لیتا ہے، کوئی بھی ایسا سٹیپ لیتا ہے، تو سر اس کے ذمہ دار سارے وہ عہدیداران ہیں کہ جو حکومت کے جو دورانیے میں اس عہدوں پہ فائز ہیں، ان عہدوں پہ فائز ہیں کہ جہاں پہ وہ ذمہ دار کو فائدہ دے سکتے تھے، کسان کو فائدہ دے سکتے تھے، کسان کو اس مشکل سے نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو سر اس کا جواب آپ کو ضرور دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم تو حاضر ہو جائیں گے، ہم تو کسی نہ کسی طریقے اپنا گزر بسر کر لیں گے، ادھار پکڑ کے ادھار اتر بھی جائیں گے، سارے معاملات حل بھی ہو جائیں گے، سارے جو مشکل وقت ہے اس میں سے نکل بھی جائیں گے، کیونکہ لیکن آپ کو اگلے جو سفر ہے اس میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ سو میں آپ کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ، ایسا ظلم ہے جو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اور یہ چیزیں 12 بجے وقت ہوتا ہے، دھوپ اتنی سخت ہوتی ہے، لوگ خالی چلنے سے ڈرتے ہیں، تو کسان اپنی زمین کے اندر گرم پانی، چاروں اور گرم پانی، اس گرم پانی کے اندر کھڑا ہو کے اپنی زمین کو بیج رہا ہوتا ہے، پانی لگا رہا ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کے جو پیٹ میں رزق جانا، پوری دنیا کا جو رزق ہے وہ کسان کے ہاتھوں سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ کسان کے ہاتھوں سے اس پوری دنیا کا جو رزق ہے وہ جا رہا ہے۔ جب آپ ایسے شخص کو، ایسے بیچارے مجبور کسان کو آپ زیادہ مجبور کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، تو سر اللہ سنتا ہے، اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ تو میری یہ جو آواز ہے، یہ جو درد بھری آواز ہے، میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے اندر سے جو یہ آواز نکل رہی ہے، خدا را میں سمجھتا ہوں کہ کسان کی زندگی اتنی مشکل ہے،
پھر تقریباً 70% ذمہ دار کسان ایسے ہیں جن کو جو اپنے جو اپنی گندم ہے اس پر رکھ نہیں سکتے. 70% کسان اپنی گندم کو گھر نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے اوپر ادھار قرضے انہوں نے لے کے کھایا ہوتا ہے. ایون کہ سبزیاں، میں آپ کو کیا بتاؤں یار، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کسان فیس کر رہا ہے. تو سر آپ ان کو سمجھیں، آپ اپنا حساب نہ دیکھیں. اگر میں خوشحال ہوں تو مجھے اپنی خوشحالی نہیں دیکھنی چاہیے. مجھے بد حال ہیں جو خوشحال نہیں ہیں ان کی طرف نظر دوڑانی چاہیے تاکہ مجھے احساس رہے. ساری جو گورنمنٹ کے جتنے باشندے ہیں سر، اس کسان کے ساتھ یہ ظلم ہونے سے بچا لیں اور اس کی بد دعاؤں سے آپ بھی بچیں اور جو اپنے نیچے جو عہدے داران ہیں ان کو بھی بچائیں. سر میرا آخر میں آپ سب کو سلام ہے اور تھینک یو سو مچ. آپ میری آواز کو یہ پہنچائیں، آپ میری اس بات کو فارورڈ کریں، شیئر کریں پلیز. آپ سب کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، بنتی ہے کہ میری اس آواز کو جتنا آپ شیئر کریں گے، فارورڈ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنی جلدی یہ گورنمنٹ تک پہنچیں گی. جب گورنمنٹ تک پہنچیں گی ہو سکتا ہے کہ میری اسی بات کا اثر ان پہ ہو جائے اور وہ ہم کسانوں کے اوپر جو ہے ہمارا حق ہمیں واپس دے دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. آخر میں میرا سلام تو ناصر امان فرام قلعہ امانہ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.